الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اس عظمت والے نبی کی امت بابرکت میں پیدا کیا، جو کہ نہ صرف ہمارے نبی ہے بلکہ تمام اولین و آخرین کے امام و مقتدا بھی ہے۔ اور واقف ہے اس بات سے آپ تمام لوگ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہوئے۔ آپ کا دور خلافت 2.5 برس تک رہا، اور آپ نے اپنی مبارک زندگی ہی میں اپنے بعد منصب خلافت کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے بعد حضرت عمر خلیفہ دوم ہوئے۔ آپ کی تاریخ شہادت 1 محرم الحرام سن 24 ہجری ہے، اور اسی مناسبت سے آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک، آپ کی شان، آپ کے واقعات اور کارناموں کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کا اسم مبارک عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی اعلان نبوت کے 6 سال آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 27 سال تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے آپ 40ویں شخص تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ آپ نہایت ہی بہادر اور عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ کا دور خلافت 10 برس تک جاری رہا، اور آپ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ، مجھے تیری راہ میں اور تیرے حبیب کے مقدس شہر میں وفات نصیب فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان بیان فرمائی۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں جو بھی تیرے محبوب ہے ان کے ذریعے تو اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اور دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہوا یوں کہ رات میں میرے آقا نے یہ دعا فرمائی،
اور دن میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بہت غصے کے عالم میں ننگی تلوار لیے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی رسول سے آپ کا آمنا سامنا ہوا جن کے اسلام قبول کرنے کی آپ کو اطلاع نہیں تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ آج میں بانی اسلام کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ عمر پہلے تم ذرا اپنے گھر کی خبر لو، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہاری بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ یہ سننا ہی تھا، حضرت عمر اور غصے کے عالم میں آ گئے اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن اور ان کے شوہر یہ دونوں تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگتے ہیں۔ ان کے بچاؤ کے لیے جب آپ کی بہن بیچ میں آتی ہے تو ان کو بھی ایک ایسا زوردار تماچا رسید کرتے ہیں جس سے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اے عمر تم چاہے جو بھی کر لو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑنے والے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر اس کلام میں اور اس دین میں ایسی کیا بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اسے چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ پھر آپ اپنی بہن سے فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ کتاب جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی آپ کی نظر قرآن مجید کے ان مقدس اوراق پر پڑی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کو جیسے ہی آپ نے پڑھا، ان آیتوں نے آپ پر ایسا اثر کیا کہ آپ کی دل کی دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام قبول کرنے کا ارادہ فرما لیے۔ وہاں سے آپ سیدھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر تشریف لے گئے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام موجود تھے، اور ان لوگوں کو حضرت عمر کی وہاں پر پہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر نیک نیتی سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے گا، ورنہ اسی تلوار سے ان کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ اسلام قبول کر لو۔ یہ سننا ہی تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس پر تمام مسلمانوں نے جشن مناتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، اور نہ صرف مسلمانوں نے جشن منائی بلکہ سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام قبول کرنے پر آج اہل آسمان نے خوشیاں منائی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر ہم کیوں خاموش ہیں اور چھپ چھپ کر کیوں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ لہٰذا آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تمام مسلمانوں نے پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں علل اعلان نماز ادا کی، اور اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ محترم ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی جنگوں اور تحریکات میں ہمیشہ آپ کے رفیق بن کر رہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ان کا اور شیطان کا آمنا سامنا ہوا تو وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور پھر کبھی عمر کے سامنے نہیں آیا۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ بیت المال کا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مال ہے جس کی میں بے انتہا حفاظت کرتا ہوں، اور میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو ان کا حق دلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ اکثر رات میں
اپنے علاقے میں گشت فرماتے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے، اور انصاف کے معاملے میں تو آپ کسی بڑے حاکم یا اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ راتوں میں جب عمر سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو ان کی نیند اڑ جاتی اور وہ بیٹھ کر رونے لگتے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خلافت ملی ہے، اور اس امت میں محتاج بھی ہے، مسکین بھی ہے، یتیم بھی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کرے گا اور اگر ان کے تعلق سے مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو پھر میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، دجلہ کے دور دراز علاقے میں بھی اگر کسی خچر کو راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ اے عمر، تو نے وہ راستہ سیدھا کیوں نہیں کیا؟ ذرا غور کیجئے محترم ناظرین کہ امیر المومنین اور خلیفہ راشد ہونے کے بعد بھی خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں اگر کسی جانور کو بھی کوئی معمولی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو اس کا رنج و ملال ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ کی عدل و صداقت کی برکت سے مسلمانوں کو کئی جنگوں میں کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو مصر میں دریائے نیل کے پاس ایک قدیم روایت چلی آ رہی تھی، ایک قدیم رسم تھا کہ وہاں کے مقامی لوگ دریائے نیل کا پانی بہنے کے لیے ہر سال ایک کنواری لڑکی کو خوبصورت کپڑے اور نفیس زیور پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے دریائے نیل میں پانی کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ جب اس غیر شرعی رسم کی اطلاع خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے دریائے نیل کے نام اپنا ایک خط روانہ کیا، جس میں یہ تحریر تھی کہ اگر تو اپنی طاقت اور قوت سے بہتا ہے تو بے شک تو جاری مت ہو، اور اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جاری فرماتا ہے تو میں اسی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ اور جب وہاں کے مقامی ذمہ داروں نے اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں یہ خط ڈالا گیا اور دوسرے دن دریائے نیل کا پانی 16 گز اونچا ہو گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین، جس کی وجہ سے مصر میں صدیوں سے چلی آ رہی ایک غیر شرعی رسم کا خاتمہ ہوا، دختر کشی رسم کا خاتمہ ہوا، اور کئی کنواری لڑکیوں کی جانیں بچ گئی۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک اسلامی لشکر ناون کے مقام پر کفاروں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس مقام پر یہ اسلامی لشکر کفاروں سے جہاد میں مصروف تھا کہ ادھر مسجد نبوی میں ممبر شریف پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے اچانک خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کرو۔ یہ سننا ہی تھا۔ تمام حاضرین مجلس حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ناون کے مقام پر مصروف جہاد ہے، اور آج اچانک امیر المومنین نے انہیں کیوں اور کیسے یاد کیا؟ لیکن اس سوال کا جواب ان لوگوں کو تب ملا جب حضرت ساریہ کا ایک قاصد مدینہ منورہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ میدان جنگ میں جب اسلامی لشکر پر شکست کے آثار نظر آ رہے تھے تو اچانک ہم نے ایک آواز سنی، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کرو۔ یہ سن کر اس قافلے کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ چنانچہ آپ نے جیسے ہی یہ آواز سنی، آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے آ جائیں اور سب بندی فرمائیں، اور اس کے بعد یہ اسلامی لشکر نے ان کفاروں پر ایسا حملہ کیا کہ یکایک وہ تمام مخالفین میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا ہوئی۔ عزیزان ملت، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں
ان کی سماعت، ان کی بینائی اور ان کی گویائی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ دور دراز کے علاقوں کا حال دیکھتے بھی ہے اور ان کی آواز سینکڑوں میل دور پہنچتی بھی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، اور وہ دونوں لوگ اس کے فیصلے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ یہ ہونے کے بعد وہ منافق کہنے لگا کہ یہاں سے ہم عمر کے پاس چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ عمر کا کیا فیصلہ ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی تعجب سے کہنے لگا کہ عجیب انسان ہو، کوئی بڑی عدالت کو چھوڑ کر چھوٹی عدالت کی طرف تھوڑی ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ منافق ایک نہ مانا اور وہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ تمام واقعہ بیان کیا گیا۔ اتنے میں یہودی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا اے عمر فاروق، آپ میری ایک بات سن لیجئے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے، لیکن یہ شخص اس سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ سننا ہی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں اور تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور اپنی تلوار لے کر آئی اور یہ کہتے ہوئے اس منافق کی گردن پر مارا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاکم اعلیٰ ہے اور آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب العمل اور پتھر کی لکیر ہے، اور جو کوئی اس سے مطمئن نہیں ہوتا وہ مجرم ہے، اور اس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے ذریعے فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، سن 23 ہجری ماہ ذوالحجہ کی آخری ایام میں فجر کی نماز کے وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفے سیدھی فرما رہے تھے، ایک کافر مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے خنجر سے آپ پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ جب آپ ہوش میں آئے اور اپنے حملہ آور کا نام سنا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں بلکہ ایک کافر نے قتل کیا ہے، اور آپ نے آخری وقت میں یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد ان 6 لوگوں میں سے کسی کو بھی منصب خلافت کے لیے 6 نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ چن لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ اپنا محبوب اور اپنا عزیز رکھا ہے۔ اور یہ وہ 6 نام اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم سب گواہ رہنا، ان ناموں میں میرا بیٹا عبداللہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر اس حملے کے تیسرے دن آپ نے شہادت پائی اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد روضہ مقدس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو مبارک میں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر حضرت عمر کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی شہادت کے بعد یہودیوں نے یہ اعتراف کیا کہ اگر مزید 10 سال عمر زندہ ہوتے تو مشرق سے مغرب تک ایک بھی یہودی باقی نہیں رہتا اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جاتا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ حضرات سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔